یہ اینڈرائڈ آ گیا اتنا بڑا سا. اب پہلے کا ٹائم ہوتا تھا بندہ اٹھ کے کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. اب اٹھتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں ڈھونڈ رہا ہوتا نہ اماں نہ ابا نہ کچھ نہ کلمہ. لیا میرا یہ چارج کا کس سے پوچھ کے چارج کا لگایا. یہ اس طرح کی شکایتیں موصول ہوتی ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے طبیعت میں چڑچڑے ہو گئے. جو طبیعت میں چڑچڑا ہو جائے نا میں صحیح مشورہ دے رہا ہوں گھر میں جھاڑو پوچھا لگایا کریں. میری گارنٹی 1 مہینہ لگا اگر چڑچڑا پن ختم نہ ہو جائے. ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں اصل میں. ہم کر کے نہیں دیکھتے کہ یہ کام کرنا کتنا اوکھا ہوتا ہے. تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہم لڑ رہے ہوتے ہیں جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پکا رہے تھے. حضور نے پوچھا ابو رافع کیا پکا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بکری پکا رہا ہے. کیا عرض کی؟ بکری. ذرا اونچا بولیے. بکری. یہ تو ماشاءاللہ یہاں پر ہیں بہت سارے حضرات ایسے جن کی کئی بکری ہے. اللہ آپ کو اور دے. اللہ آپ کو دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہاں خیال کیا کرے اپنے علیب قریب کے امام صاحب وغیرہ ان لوگوں کا. بکریاں دے دیں گے اللہ آپ کو اور برکت دے گا. ہاں جی امام صاحب کو دیں گے تو بکریاں آپ کی ڈبل ٹرپل ہو جائیں گی. ہاں جی گارنٹی ہے انشاءاللہ. کیونکہ حضور نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے. ہماری کیلکولیشن کیا ہے؟ 10 روپے 10 روپے میں سے 2 روپے خرچ ہوئے تو کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ نہیں اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے. آپ اگر 10 روپے خرچ کرتے ہیں اللہ آپ کو 100 روپے عطا فرماتا ہے. آپ کا رزق بڑھ جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا. خیال کیا کریں. ویسے خیال کرتے ہوں گے ماشاءاللہ. لگ رہا ہے اب میرے اندر میں تو بھی نیا آیا ہوں اور آپ لوگ میرے لیے ماشاءاللہ اتنا مسرت ہو کر بیٹھے مسرور ہو کر. ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہے مجبور ہو کر نہیں بیٹھے مسرور ہو کر بیٹھے ہیں. حضور کے عاشق کی یہی تو پہچان ہے. میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آتا ہے ایسے مسرور ہو کر بیٹھتا رہتا ہے. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ بکری پکا رہا ہوں. اچھا میرے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ نہ بتائیں دوسرے بتائیں بکری کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ ذرا اونچا بولیے نا. اور اونچا. پیچھے والوں کی آواز نہیں ہے. بکری نہیں دیکھی پیچھے والوں نے؟ کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں یار؟ کس نے کہا 4 ٹانگیں ہوتی ہیں؟ بکری کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں بھائی. کسی سے کہ مت دینا. کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ 2. آگے والے 2 کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پر تھوڑی نہ لگے ہیں جو آپ نے آدھی کاؤنٹ نہیں کی اس کی. پیچھے والی 2 کیا ہوتی ہے اس کی اور 2 آگے والے کیا ہوتے ہیں. اور یہ بتا دوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا. یعنی ہاتھ کا. دستی کا یعنی دست یہ جو ہے فارسی کا لفظ ہے. دست کہیں اور مت چلے جائیے گا. دست کا مطلب ہے ہاتھ. دست کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ. فارسی کا لفظ ہے. تو دست کہتے ہیں ہاتھ کو. اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پکاتے دیکھا تو حضور نے فرمایا ابو رافع لاؤ دستی کھلاؤ. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستی نکالی پوری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دستی مبارک لی پوری کی پوری تناول فرما لی. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر فرمایا ابو رافع لاؤ دستی کھلاؤ. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دستی نکالی پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پوری دستی تناول فرما لی. اب ابو رافع کھڑے ہیں. بکری کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں اور ہاتھ کتنے ہوتے ہیں یعنی دستیاں کتنی ہوتی ہیں؟ حضور نے فرمایا ابو رافع اور دستی کھلاؤ. کیا فرمایا؟ اب مسکرا رہے ہیں نگاہیں نیچی ہاتھ بندے ہیں. اب حضور کے آگے کیا بولیں؟ حضور کو تو سب پتہ ہے نا. حضور تو سب جانتے ہیں. حضور سب جانتے ہیں. ایسا لگا حضور جانتے ہیں. نعت نہیں سنی ہے آپ نے؟ سنی ہے نا ماشاءاللہ. کس نے سنی ہے؟ ہاں جی. تو حضور سب جانتے ہیں. اللہ کی عطا سے حضور سب جانتے ہیں. اب ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کر نظریں نیچی کر کے کھڑے ہیں. اب حضور کو کیا جواب دوں؟ حضور تو سب جانتے ہیں کہ دستیاں صرف 2 ہوتی ہیں. اب دستیاں 2 تھی پیش کر چکا ہوں. حضور کہتے ہیں ابو رافع اور 2. اب ابو رافع سوچ رہے ہیں کہ حضور کو کیسے کہوں. حضور نے پھر کہا ابو رافع پھر خاموش. حضور نے پھر کہا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. آپ تو جانتے ہیں کہ دستیاں صرف 2
دو ہوتی ہے. اب 2 دستیاں آپ کو دے چکا ہوں, مزید دستی کیسے لاؤں؟ حضور نے فرمایا ابو رافع دستیاں تمہارے لیے 2 ہوتی ہوگی. سمجھایا اشارے سے کہ دستیاں تمہارے لیے 2 ہوتی ہے, لیکن رب نے مصطفیٰ کو کمال بنا کر بھیجا ہے. مصطفیٰ جتنا چاہے اتنی دستیاں ہو جاتی ہیں. ابو رافع اگر تو خاموش رہتا, میں جب کہتا رہتا تو دستیاں نکال کر دیتا رہتا, تو تھک جاتا, خاموش رہتا, دستی نکالتا رہتا, لیکن کبھی بھی دستی اس میں سے ختم نہ ہو. سبحان اللہ. یہ ہے اختیار مصطفیٰ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کے بارے میں شاعر بڑا خوبصورت انداز میں کہتا ہے, جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. آخری بات پر, اب محفل میلاد مصطفیٰ میں 4 کام ہوتے ہیں. کتنے کام ہوتے ہیں؟ ذرا اونچی 4 کام. ذرا اور اونچی, کتنے کام ہوتے ہیں؟ 4 کام. پہلا ہوتا ہے اسٹیج سجایا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ میں بولوں گا, بعد میں پھر آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. پہلا کام. دوسرا کام لائٹنگ کی جاتی ہے. تیسرا کام مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے, علامہ صاحب, قاری صاحب, حافظ صاحب, مولوی صاحب. چوتھا کام کیا ہوتا ہے؟ اب تو سارے کام ہو گئے نا. مولوی صاحب بھی نعت خوان بھی تو مولوی صاحب ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ کیسا نور برس رہا ہے. اللہ پاک نعت خوانوں کو جو ہے وہ اللہ اور مزید سوز و گداز عطا فرمائے. ہمارے امام صاحب بھی ماشاءاللہ نعت خوان آپ کو نعتیں سناتے رہتے ہوں گے. ماشاءاللہ مرکزی نعت خوان ہے, بہت بہترین نعت خوان ہے ماشاءاللہ. تو اب کتنے کام ہوتے ہیں محفل میلاد میں؟ ذرا اونچا بولیے. 4 کام. پہلا نہیں یاد نہیں ہوا مجھے لگ رہا, حافظہ کمزور ہے. حافظہ پڑھنے کی دعا امام صاحب سے لے لیجیے گا. مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں کا حافظہ کمزور ہے. نہیں نہیں, آپ بولیں گے. پہلا کیا ہوتا ہے؟ اسٹیج سجانا. ماشاءاللہ. دوسرا لائٹنگ. تیسرا چوتھا کھانا. لنگر کھلایا جاتا ہے. کتنے کام ہوتے ہیں؟ 4. اب آ جائیے شادی پر. 4 کام یاد ہو گئے؟ کتنے کام یاد ہیں؟ 4. شادی میں کتنے کام ہوتے ہیں؟ پہلا زمین پہ بٹھا کے کسی کا نکاح پڑھا ہے کیا بھائی؟ بولیے نا ذرا اونچا. پہلا کیا ہوتا ہے؟ اسٹیج سجانا. دوسرا روشنی کی جاتی ہے, لائٹنگ کی جاتی ہے. تیسرا مولوی صاحب کو بلاتے ہیں. یار مولوی صاحب میں آپ لوگ کیوں نہیں بولے؟ کسی کا بغیر مولوی صاحب کے نکاح ہوا ہے یہاں پر؟ یہ آپ کیوں نہیں بولے؟ پھر آپ نے ساتھ دینا ہے نا یار. ابھی آپ نے کہا ساتھ دیں گے, اب آپ ساتھ چھوڑ رہے. دیکھیں میں نے بہت زیادہ وقت نہیں لیا ہے آپ کا, آپ کو بھی اندازہ ہوگا. میں نے بالکل وائنڈ اپ کر دیا, آخری باتیں چل رہی ہیں, بس آخری جملے چل رہے ہیں. تو اب میرا ساتھ دینا ہے. شادی میں پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اسٹیج سجانا. اونچا بولیے, سب بولیے. کیا ہوتا ہے؟ اسٹیج سجانا. دوسرا سجانا. تیسرا امام کو بلانا. چوتھا کھانا کھانا. ہاں حقیقت یہی ہے. دیکھا گیا جیسے ہی ٹیبل پر کھانا آتا ہے وہ بیچارہ آتا بعد میں پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے یار. بزرگ ہمارے جو بیٹے ہوں ٹیبل پر پہلے خیال کرنا. یہ چیز خیال کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے. یار دوبارہ تھال پھر آئے گا یار. ابھی ایک دفعہ میں بیٹھا تھا, کھانا کھا رہا تھا شادی میں بیٹھ کے, دل کیا دوبارہ نہ جاؤں. ہوا کیا کہ مطلب تھال آیا تھا, ہوا میں تھا, وہیں سے سب کچھ ڈل گیا. میں نے بولا میں ڈالوں کیا اس میں سے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا خیال ایسا ہونا چاہیے؟ اگر یہ چیز ہمارے ساتھ ہو جائے تو نکل باہر یہاں سے دیکھتا ہوں. اپنے ساتھ ہو جائے تو مطلب تیری ایسی کی تیسی, اور سامنے والا اس کے ساتھ ہم کر دیں بھلے کچھ بھی, وہ مسئلہ نہیں. اب کیا کریں گے آئندہ کہیں جائیں گے تو بڑے اطمینان سے احتیاط کے ساتھ.
دیکھیں سب سے پہلے کہ ہمارے اندر سینئر کون ہے، ہمارا بڑا بزرگ کون ہے. عمر میں زیادہ دیکھ لیں، عزت کر لیں عمر کے حساب سے. وہ عمر میں بڑا ہے تو اس کی نیکیاں بھی تو زیادہ ہوں گی. ہمارا حسن زن مسلمان جتنا عمر میں بڑا ہوگا اس کی نیکیاں زیادہ ہوگی، تو اس کا خیال کیا کریں. بہرحال شادی میں کتنے کام ہوتے ہیں؟ 4. پہلا سجانا. دوسرا لائٹنگ کرنا. تیسرا امام صاحب کو بلانا. چوتھا. 4 کام شادی میں ہوتے ہیں، 4 کام ہی محفل میلاد میں ہوتے ہیں. پہلا اسٹیج لگایا جاتا ہے، لائٹنگ دوسرے نمبر پر لائٹنگ کی جاتی ہے. تیسرا مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے. چوتھا لنگر کھلایا جاتا ہے. یہی کام 4 شادی میں ہوتے ہیں، یہی کام 4 محفل میلاد مصطفیٰ میں ہوتے ہیں. جب 4 کام کی وجہ سے شادی ناجائز نہیں ہوتی، محفل میلاد مصطفیٰ کیسے ناجائز؟ سبحان اللہ. جب وہ ناجائز نہیں ہو سکتی، ناجائز ہوتی کہ بھائی، تو پھر محفل میلاد مصطفیٰ کیسے ناجائز؟ یہ تو بہت بڑا اجر کا کام ہے. اور آخر میں وہی دلیل ہے کہ اب اگر ہمیں ذہن میں آئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانا، محفل میلاد مصطفیٰ سجانا، یہ کہاں سے ہے، کس طرح شرعی اسلام میں کیا حیثیت ہے، تو کیا جواب دیں گے کہ منع. اپنے آپ کو کیا سمجھائیں گے کہ منع نہیں ہے. تو ایک نیک کام کرنے لگے. نیک کام میں اب ہم دیکھیں گے شریعت سے نہ ٹکرا ہے، تو پھر وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، جمعے کے دن، توجہ، جمعے کے دن غسل کیا کرو، اجلے کپڑے پہنا کرو، سرما لگایا کرو، خوشبو لگایا کرو. ایسے ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جمعہ تمہاری عید کا دن ہے. جمعہ کیا ہے؟ عید کا دن. عید کے دن ہی اجلے کپڑے پہنتا ہے بندہ، عید کے دن ہی سرما خوشبو یہ اہتمام کرتا ہے. یا رسول اللہ، جمعے کے دن یہ خاص اہتمام کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. جبکہ حضور جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعۃ المبارک کے دن. حضرت آدم علیہ السلام کی وفات یعنی ظاہری پردہ جو آپ نے دنیا سے کیا وہ کب کیا ہے؟ جمعے کو. کب کیا ہے؟ جمعے کو. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جمعے کو کیا منانا ہے؟ عید کا دن منانا ہے. تو عید کا دن منانا ہے. کیوں منانا ہے؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. سوچ آتی ہے، ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو وفات بھی اسی دن پائے تھے، اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے تھے، یا اپنے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ انتقال بھی اسی دن ہوا تھا. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی انتقال کے دن خوشی کیوں منائے، پیدائش کی خوشی کیوں منائے؟ اس لیے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو وہ عید کا دن ہوتا ہے. جب 12 ربیع الاول آئے، اگرچہ پہلی بات یہ ہے کہ حضور کی وفات 12 کو نہیں ہوئی، آپ نے پردہ 12 کو نہیں کیا. اگر ہوتی بھی تو بھی یہی ہمیں حکم تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جمعہ کے دن ہونے کی وجہ سے ولادت کی خوشی منائی جائے، عید کا دن قرار پایا جائے. تو جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو وہ عید کا دن ہوتا ہے. جس دن سرکار پیدا ہو وہ عیدوں کی بھی عید ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. تبھی تو کہتے ہیں تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو منگتا ہوں، ان کو منگتا ہوں، ان کو منگتا ہوں جو منگتا